لیکن چند افراد ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہر عمل قبول ہے، لیکن چند افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں جی، ہر عمل قبول کہا گیا، ضمانت دی اللہ کے حبیب نے، لیکن اسی پیغمبر گرامی قدر کے فرزند ٹھیک ہے جی، مذہب جو ہے جعفری کے بانی اور مؤسس ٹھیک ہے جی، حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند افراد وہ ہیں جن کا روزہ قبول ہی نہیں ہے، سرے سے جن کا روزہ ہی نہیں۔ تو پوچھا گیا آقا و مولا روزہ دار بھی ہے، روزہ رکھتا بھی ہے، پھر بھی اس کا روزہ قبول نہیں؟ امام نے فرمایا ہاں چند افراد ایسے ہیں کہ جن کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل ہے تو ذرا صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا وہ کون سے افراد ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہے؟ تو معصوم علیہ السلام فرمایا لا صیام لمن اصل امام، جو امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قبول نہیں، جو اپنے زمانے کے امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میں اشارتاً کہہ دوں کہ وہ بڑی جی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جی بڑے روزے رکھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ وقت کے امام کے نافرمان ٹھیک ہے جی، شاید اشارہ اتنا ہی کافی ہے میرے خیال۔ لمن اصل امام، معصوم نے فرمایا کہ جو امام کا نافرمان ہے اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ امام کا جو ہے وہ قولی طور پر نافرمان ہے یا فعلی طور پر نافرمان ہے، کردار کے اعتبار سے نافرمان ہے، گفتار کے اعتبار سے اپنے زمانے کے امام کا نافرمان ہے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں۔ لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ تلاوت قرآن کر لے، اگر زمانے کے امام کا نافرمان ہے تو اس کا کوئی عمل بالخصوص روزہ اس کا جو امام فرماتے ہیں اس کا کوئی قبول نہیں۔ دوسرا جس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں، فرمایا ولا صیام لعبد عابق حتی یرجع، اس غلام کا بھی روزہ قبول نہیں جو اپنے آقا، اپنے مولا اور اپنے امام کو چھوڑ کے بھاگ جائے ٹھیک ہے جی، وہ غلام جو بھگوڑا غلام ہے اور اپنے آقا کو، اپنے مولا کو اور اپنے جو ہے آقا کو چھوڑ کے، مالک کو چھوڑ کے بھاگ جائے، فرار کر جائے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ واپس لوٹ کے آ کے معافی نہ مانگے۔ تو جو اپنے آقا اور اپنے جو ہے مولا اور اپنے مالک کو جو غلام چھوڑ کے فرار کر جائے، بھاگ جائے، اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ یہ عام غلام کی بات ہو رہی ہے، عام آقا اور مولا کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو غلام اپنے علی جیسے امام کو چھوڑ کے بھاگ جائے جی، جو ہے ہاں، اگر یہ ذہن میں ہو، اگر کوئی جو ہے علی کو چھوڑ کے جی جمل میں چلا گیا، علی کو چھوڑ کے سفین میں چلا گیا، علی کو چھوڑ کے نہروان میں چلا گیا، اگر اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ کے فرار کوئی کا جاتا ہے غلام، تو اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا امام صادق یہ فرماتے ہیں جس کا کوئی روزہ قبول نہیں، ولا صیام لامرأۃ ناشزۃ، وہ عورت، وہ خاتون کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے جی، وہ خاتون، وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اس کا بھی کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ جو شرعی اعتبار سے ناشزہ ہے، جو شرعی اعتبار سے، پھر میں قید لگا رہا ہوں، جملہ مشروط کر رہا ہوں، جو شرعی اعتبار سے، اگر فقہی اعتبار سے جو خاتون اپنے شوہر کی نافرمان اور ناشزہ ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے، لاکھ روزے رکھ لے، اگر جو ہے شرعی طور پر اگر اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ حتی تتوبا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے
अपनी नाशिजा और नाफरमानी से वो तौबा न कर ले, उस वक्त तक उसका जो है रोजा कबूल नहीं है। और आगे इमाम ने फरमाया वला सियामा ले वलदिन आकिन हत्ता यबुर्रा, उस बेटे का भी रोजा कबूल नहीं जो अपने बाप का नाफरमान है, जो अपने बाप का आक है, अपने बाप का नाफरमान है, तो उसका भी कोई रोजा कबूल नहीं है। ठीक है जी, लाख नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, इबादत कर ले, अगर शरई एतबार से जो है अपने वालिद का नाफरमान है, आके वालिदैन है, तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। बिलखसूस इमाम ने यहाँ चूंकि रोजे की बात हो रही थी तो इमाम फरमाते हैं उस बेटे का भी जो है रोजा कबूल नहीं है जो अपने वालिद का नाफरमान है, जो आके वालिदैन है उसका रोजा कबूल नहीं। यहाँ तक हत्ता यबुर्रा, जब तक के जो है अपने वालिद का फरमाबरदार न हो, जब तक जो है वो तौबा करके शर्मिंदा होके माफी मांग के अपने वालिद का फरमाबरदार न हो जाए, उस वक्त तक उसका कोई रोजा कबूल नहीं है। तो लिहाजा जो इमाम का नाफरमान है उसका कोई रोजा कबूल नहीं है। कि जो जब भगौड़ा गुलाम, उसका कोई रोजा कबूल नहीं जब तक कि वो वापस अपने मालिक के पास लौट ना आए। और उस खातून का, उस बीवी का, उस औरत का भी रोजा कबूल नहीं है जो अपने शौहर की नाफरमान है, जब तक कि जो है अपनी नाफरमानी है तौबा ना कर ले। और उस जो है बेटे का, उस जो है लड़के का जो है रोजा कबूल नहीं है जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, जब तक कि जो है वो तौबा करके अपने वालिदैन का फरमाबरदार न हो जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।